کیا سلوک کیا؟ کیا اس کو صحیح کھلایا؟ کیا صحیح پلایا؟ کہ اللہ کی ہدایت اس تک پہنچائی؟ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. جیسے بہت بڑے بڑے ملکوں کے جب کارکن کسی دوسرے ملک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا کھانا پینا بھی اس ملک سے ہی آتا ہے جس ملک سے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا پانی بھی وہیں سے آتا ہے، باٹلڈ واٹر. وہ عام پانی نہیں پیتے جو اس ملک کے لوگ پی رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ نے یہ روح مجھ میں اور آپ میں پھونکی ہے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا ہے. تو جب روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ کی ایمبیسڈر بن کر آئی ہے. اس کی غذا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس روح کی غذا وحی کی شکل ہے میں آئی ہے. وہی اس کی غذا ہے. اگر اس کو وہی سے بہرہ مند کیا ہے، وہی سنائی ہے، وہی پر عمل کیا ہے، یہ روح صحت مند ہوگی، تندرست ہوگی. تو اب اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ ہم کیسے پہچانیں گے رمضان میں کہ میری روح صحت مند ہے؟ چند نشانیاں یہاں پر ہم زیر بحث لے آتے ہیں. ایک نشانی تو آپ نے محسوس یہ کی ہوگی کہ رمضان کے معمول میں، رمضان کے روٹین میں اور عام دنوں کے روٹین میں کچھ خاص فرق نہیں لگے گا، سوائے اس کے کہ چند گھنٹے کھانے پینے سے رک گئے. اور متواتر انسان جب 29-30 دن کے روزے رکھتا ہے تو قدرتی طور پہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، جسم میں کمزوری آتی ہے، نیچرل ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بہت زمین آسمان کا اس کو فرق نہیں لگتا. نمازیں پہلے بھی پڑھتا تھا، اب اور پڑھنے لگ گیا. احتیاط پہلے بھی کرتا تھا اور کرنے لگ گیا. اللہ کا ذکر پہلے بھی کرتا تھا، اس میں کچھ اضافہ ہو گیا. معصیت سے، نافرمانی سے پہلے بھی بچتا تھا، اب بھی بچ رہا ہے. تو اگر یہ اسیسمنٹ ہے رمضان کے اختتام پر تو الحمدللہ تقویٰ ہے، روح صحت مند ہے. پھر تقویٰ کو دیکھ لیجئے. تقویٰ دراصل ایک کنڈیشن ہے، ایک حالت ہے روح کی. صحت مند روح کا نام تقویٰ ہے. جس کی روح صحت مند ہے اس کے اندر تقویٰ موجود ہے. اب جب روح صحت مند ہے، اب یہ کنٹرول کرے گی جسم کو حکم دے گی. اللہ کی ایمبیسڈر ہے، یہ اللہ کی بات منوائے گی جسم سے. کہے گی سوتے ہوئے جسم سے اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا. کہے گی جسم سے اللہ کی بات مانو، جسم اس کی اطاعت کرے گا. اس لیے کہ یہ تو اللہ والی ہے نا، پیور ہے، یہ گناہوں سے بچانا چاہتی ہے جسم کو. تو اگر یہ حالت ہے تو الحمدللہ. دوسری طرف رمضان کا مہینہ آتے ہی محسوس ہو کہ جیسے قید ہو گئے، پابندیاں ہی پابندیاں لگ گئی ہیں. جو عام روٹین تھا، عام معمول تھا، اس کی طرف بے اختیاری جاتے ہیں، بے اختیاری طور پر جاتے ہیں. ایک دم خیال آتا ہے نہیں روزہ ہے، پھر اپنے آپ کو پکڑ لیتے ہیں، پابند کرتے ہیں اور شدت سے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب عید آئے اور پچھلی زندگی، پچھلے معمول کی طرف لوٹ جائیں. اب کیا ہوتا ہے؟ دو طرح کے تقوی. ایک مومن کا تقوی، ہر اس کام سے بچنا چاہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو. ایک منافق کا بھی تقوی ہوتا ہے. منافق کا تقوی کیا ہے؟ ہر اس کام سے بچتا ہے جس سے جسم ناراض ہو، نفس ناراض ہو، نفس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. تو پھر اگر یہ کیفیت کسی کو محسوس ہوتی ہے کہ رمضان مجھے بہت گراں، بہت بھاری گزرتے ہیں، تو اب ذرا سا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. لگتا ہے جیسے روح بیمار ہو گئی ہے، سارے سال شاید ٹھیک نہیں کھلایا پلایا اس کو، اللہ کی ہدایت اس تک نہیں پہنچائی، نارمل نہیں ہے روح. اب دیکھیں بعض لوگ ریٹارڈیڈ ہوتے ہیں، کوئی ان کے اندر کمی کسر رہ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا فزیکل ریٹارڈیشن، جسمانی نقص کوئی رہ جاتا ہے ان کے اندر. جو فزیکل ریٹارڈیشن ہوتا ہے یہ نظر آتا ہے، لگتا ہے دیکھنے میں کہ ہاں بیچارے کا ہاتھ نہیں ہے یا پاؤں نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی ذہنی طور پہ کمی رہ جاتی ہے، مینٹل ریٹارڈیشن ہوتا ہے. یہ مینٹل ریٹارڈیشن نظر نہیں آتا آنکھوں سے، لیکن ہوتا ہے.
اور بہت سی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ آنکھوں سے نظر آتی ہیں کہ یہ ہمیں نقصان دے رہی ہیں. آگ ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ آگ ہے ہمیں نقصان دے گی، لیکن ہر نقصان دہ چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ کچھ ریڈیشنز ہوتی ہیں، ایکس ریز ہیں، نظر تو نہیں آتی لیکن بہرحال انسان کے جسم میں جا کر اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، ریٹارڈیشن پیدا کر سکتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے کہ فزیکل ریٹارڈیشن ہوتا ہے یا مینٹل ریٹارڈیشن ہوتا ہے، ایک اور بھی ریٹارڈیشن، ایک اور بھی نقص، ایک اور بھی کمی ہے، اور وہ ہے اسپرچل ریٹارڈیشن. یہ اس طرح سے وجود میں آتا ہے کہ انسان گناہوں کے اندر کثرت کے ساتھ ملوث رہے اور پھر استغفار بھی نہ کرے. گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ گناہ جو سیدھا سیدھا انسان کے جسم کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، مثال کے طور پہ شراب جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، سب مانتے ہیں وہ بھی گناہ ہے. لیکن سارے گناہ انسان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روح کو نقصان پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پہ جھوٹ، غیبت، گناہ کی باتیں، خبیث باتیں سنی جائیں تو جو روح کے کان ہیں، یاد ہے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ روح کا اپنا مکمل وجود ہے، اس کی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہے، اپنا تشخص ہے، اس کا جسم سے الگ ایک وجود رکھتی ہے، نہایت اہم اصل جوہر ہے ہمارا اصل جوہر یہ جسم نہیں ہے. جسم کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے کہ مخمل کی تھیلی کے اندر ایک موتی رکھا ہوا ہو تو اصل ویلیو مخمل کی ہوگی یا موتی کی؟ تصور کریں ایک شخص کا اور اس کی محرومی کا تصور کیجئے کہ جس کو انتہائی قیمتی موتی، سچا موتی ایک مخمل کی تھیلی میں لپیٹ کر دے دیا گیا ہو اور ساری زندگی کبھی بھی وہ موتی کو نہ دیکھے، بس مخمل کی تھیلی کو ہی جھاڑتا رہے، پونچھتا رہے، آنکھوں سے لگاتا رہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہے، اصل ویلیو نہ پا سکا، پتہ ہی نہ چلا اس کو کہ اصل کیا قیمتی چیز مجھ کو دی گئی تھی. یہی حال انسان کا ہے جو کہ بے خبر ہیں، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، لا یشعرون جو شعور نہیں رکھتے، جو اپنے رب کو نہیں جانتے. ان کا حال ہی ہے، ان کا سارا فوکس اس جسم پر ہو جاتا ہے جو کہ سمجھی کہ بس ایک گھر ہے ہماری روح کا، اس مخمل کی تھیلی کی طرح ہے. اصل ویلیو ہماری اس جسم کی نہیں ہے، اس روح کی ہے. اشرف المخلوقات اس روح کی وجہ سے ہوئے، تو اس روح کا اپنا وجود ہے. اگر یہ باتیں، یہ گناہ کی آوازیں روح کو سنائی جائیں گی تو اس کے کان ہیں، جیسے ہمارے جسم کے کان ہیں، روح کے بھی کان ہیں. جب گناہ کی باتیں اس کو مسلسل سنائی جائیں گی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ روح بہری ہو جائے گی. اللہ کے احکامات کی جب جسم خلاف ورزی کرتا ہے، روح ٹوکتی ہے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں ضمیر، کانشنس. کانشنس کے بارے میں ایک قول کہیں پڑھا تھا کہ کانشنس از تھرا بریڈ، اٹ اسٹاپس اسپیکنگ ٹو دوز ہو ڈونٹ لسن ٹو اٹ. ضمیر بڑا غیور ہے، بہت غیرت مند ہے، یہ ان لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے جو اس کی بات نہیں سنتے. تو میں اور آپ بھی یہ بات جان سکتے ہیں. میں یہاں پر آئی ہوں، میں آپ سے چند باتیں کر رہی ہوں، میں بات کرنا شروع کروں، آپ میں سے کچھ لوگ اٹھ کر مجھ سے کہیں آپ چپ ہو جائیے، پھر میں بات شروع کروں، پھر چپ کروا دیا جائے، پھر چپ کروا دیا جائے، تو میری غیرت کا تقاضا یہ ہوا کہ میں بات نہ کروں، میں بولنا چھوڑ دوں گی. یقیناً آپ بھی اسی چیز کو محسوس کریں گے اور آپ کا بھی ری ایکشن یہی ہوگا. روح بھی بہت غیور ہے، بہت غیرت مند ہے، بہت سینسیٹیو ہے، بڑی حساس ہے. جب اس کو بار بار چپ کرایا جاتا ہے، اس کی بات نہیں سنی جاتی تو یہ بالکل گونگی ہو جاتی ہے، ڈم ہو جاتی ہے، بالکل زبان اس کی بند ہو جاتی ہے. اسی طرح فحش دکھائیں، منکر دکھائیں، بے حیائی کے نظارے دکھائیں، اس کی آنکھوں پہ بڑا سٹرین پڑتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں برداشت کر سکتی، روح کی آنکھیں ہیں، نہیں برداشت کر سکتی، اندھی ہو جاتی ہے. سمم بکمن عمیون. ابو جہل اور ابو لہب ایسے پکے کافروں کے لیے کہا گیا سمم بکمن عمیون،
اندھے گونگے بہرے، سمم سن نہیں سکتے، بکمم بول نہیں سکتے، عمیون اندھے ہیں۔ کیا ابو جہل ابو لہب آنکھوں کے اندھے تھے؟ کیا اس جسمانی آنکھوں کے اندھے تھے؟ کیا اس جسمانی کان کے بہرے تھے؟ نہیں، ان کی روحیں تھیں جو کہ گونگی بہری اندھی ہو گئی تھیں۔ ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ جیسے زندہ جسم ہوتا ہے تو غذا مانگتا ہے، جب روح زندہ ہوتی ہے تو قرآن کے لیے ترستی ہے، تڑپتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ اگر قرآن کی طلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ روح تقریباً مرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعمى الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ایسی اندھی روحوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ہم لائیں گے، ہم جمع کریں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی روحوں کو مار ڈالا، اپنے جسموں کے اندر دفن کر دیا، تو چلتے پھرتے مقبرے بن گئے۔ کیا کریں گے؟ ہم لائیں گے ان کو عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے اور گونگے اور بہرے۔ دنیا میں تو آپ دیکھیے نا کہ یہ جسمانی وجود ہمیں سامنے نظر آتا ہے، روح نہیں نظر آتی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بالکل جیسے کپڑے کو الٹ دیا جائے، اس کی الٹی سائڈ سامنے آ جائے گی، انسانوں کو جیسے الٹ دیا جائے گا اور جو ان کی روحوں کی کنڈیشن تھی وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ اب اگر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی مجھ کو تو لگتا ہے کہ جیسے میری روح مردہ نہیں تو مرنے کے قریب ہے، یا کم از کم بہت بیمار ہے، تو بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تو وہ ہے کہ جو کہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ تو جو رب مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ بس اس کی بات مانو، جو علاج وہ بتائے وہ علاج کر لو، مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، مردہ روحیں زندہ ہو جائیں گی۔ رمضان خاص طور پہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کے کلام کا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی عظمت روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی وجہ سے بھی یہ اس لیے اتنا عظیم، اتنا بابرکت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بابرکت کلام اس مہینے میں نازل فرمایا۔ تو ہم اگر اپنی روح کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک پلان بنا لیں، ایک منصوبہ بنا لیں کہ ہم کو یہ مہینہ کس طرح سے گزارنا ہے۔ اپنی ترجیحات سیٹ کر لیں، پرائیورٹیز سیٹ کر لیں، فرسٹ تھنگز فرسٹ، سب سے اہم چیز سب سے پہلے۔ ہر سال زور اس بات پر ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو، اور یہ ہم اپنی گفتگو میں بھی اس کا اثر محسوس کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم نے کتنے قرآن ختم کیے، تم نے کتنے قرآن ختم کیے۔ کوئی کہتا ہے میں نے 4 قرآن ختم کیے، کوئی کہتا ہے میں نے 10 قرآن ختم کیے۔ اور نفلی نمازوں پر بھی زور ہوتا ہے، تسبیحات بھی پڑھی جاتی ہیں، الحمدللہ جن کی روحیں صحت مند ہیں ضرور، لیکن جن کو اپنی روحیں سسکتی بھی محسوس ہو رہی ہیں، بیمار محسوس ہو رہی ہیں، تو دیکھیے بیمار انسان کو زرد بریانی نہیں کھلائی جاتی، بیمار انسان کو تو پہلے وہ چیز دی جاتی ہے جو اس کو صحت مند کر دے۔ ایک دفعہ صحت مند ہو گیا پھر آپ کھلائیے مرغن غذائیں۔ تو یہ نفلی عبادات بہت اچھے ہیں لیکن مرغن غذا کی طرح ہیں۔ اگر روح بیمار ہے تو پہلے کس چیز کا اہتمام؟ پہلے اس کو صحت یاب کرنے کا اہتمام کرنا یہ ہے اس مہینے میں کہ اپنی ترجیحات کو ہم بدلیں، اور پہلی ترجیح، فرسٹ پرائیورٹی اس چیز کو دیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو پائے۔ بتائیے آسان کام ہے؟ علاج کبھی آسان نہیں ہوتا۔ یقیناً بریانی کھانا بہت آسان ہے، کڑوی دوا پینا آسان نہیں ہے،
لیکن نہیں، یہ کرنا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا. قرآن اپنے بارے میں فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور، اس میں تو شفا ہے سینوں کے لیے، سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر. علاج کے ساتھ پرہیز کا تصور لازم ہے. علاج چاہتے ہیں پرہیز کرنا ہوگا. یہ تقوی دراصل گناہوں سے پرہیز ہے. تو تقوی حاصل کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. بس یہ ارادہ کر لیں اور اللہ سے مدد مانگیں. دعا کے ذریعے اللہ سے مدد، اپنا پختہ ارادہ. بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. وہی ہم نے ابھی بات کی نا کہ یہ روح کے بیمار کرنے والی چیزیں ہیں. زبان کا انکنٹرولڈ استعمال، یہ چیز روح کو بیمار کر دیتی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے. لہذا اگر کوئی روزدار سے گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. کہہ دے کہ بھئی میں روزے سے ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کو تو روزے میں زیادہ ہی غصہ آتا ہے. یہ خود بیماری کا ایک سمبل ہے. روزہ رکھ کر بہت غصہ آنا یہ بتا رہا ہے کہ جسم باغی ہو گیا ہے، تنگ کر رہا ہے روح کو. تو یہ شروع کی بات ہوتی ہے. جب انسان اپنا علاج کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گی کہ ایسے رمضان آپ کی زندگی میں آئیں گے کہ جب غصہ تو دور کی بات، آپ کی نروز بالکل ریلیکس ہوں گی. آپ کے اعصاب کا تناؤ چلا جائے گا روزے کی وجہ سے. بلکہ جب بہت پریشانی ہوگی یا کسی پرابلم میں آپ ہوں گی، آپ کا دل چاہے گا چلو میں آج نفلی روزہ رکھ لیتی ہوں. ایک دم آپ کو لگے گا کہ جیسے ریلیکس ہو گئی ہیں. تو یہی کرنا ہے ہم کو اپنا علاج کہ ہم گناہ کوئی نہ کریں، آنکھ غلط جگہ نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سنیں، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، حلال رزق کی کوشش کریں اور شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. تھوڑا سا نفس کو بھی بہلانا پڑتا ہے. جب بھی ہمیں بہلا کر اتنے بڑے بڑے گناہوں میں لے جاتا ہے تو اب ہم بھی اس کو بہلائیں. جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، تہجد پڑھتا تھا تو بیماری آ گئی، کمزوری آ گئی. نفس نے مجھ سے کہا کہ کیوں پڑھتے ہو تہجد، کوئی ضروری تھوڑی ہے، فرض تھوڑی ہے. نفس نے مجھ کو یہ پٹی پڑھائی. تو میں نے کہا نفس سے کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو ذرا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں بستر پہ. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر کہتا ہوں نفس سے کہ چلو اٹھ ہی گیا ہوں تو ذرا پانی ڈال لوں منہ پر. وہاں تک اس کو لے جاتا ہوں، واش روم تک، اور کہتا ہوں جب یہاں تک آئی گیا تو چلو وضو کر لیتا ہوں. وضو کر لیتا ہوں. پھر کہتا ہوں اس سے کہ بھئی بستر پر بیٹھ کے دعا مانگنی ہی ہے تو کیوں نہ جانماز پر بیٹھ کے دعا مانگ لوں. میں اپنے نفس کو بہلا کر جانماز تک لے جاتا ہوں، اور جب وہاں جاتا ہوں تو جلدی سے 2 نفل کی نیت باندھ لیتا ہوں. تو نفس کو بھی بہلانا ہوتا ہے. نفس کہے گا یہ کیا کر رہی ہیں کہ ساری زندگی ایسا رہنے کا ارادہ ہے ان کا. نفس سے کہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی 30 ڈیز گزرنے دو پھر دیکھتے ہیں. اس کو یہ مت بتائیں کہ ساری زندگی کا آپ معمول یہی بنانے والی ہیں. اب اگر یہ 1 مہینہ، یہ 30 دن یا 29 دن، یہ مبارک مہینہ اس طرح گزار لیا، اب یہ واقعی مبارک ہے. یوں کرتے ہوئے اگر راتوں کو 1 قرآن مجید ختم کر لیا جائے، الحمدللہ. پورے مہینے میں چاہے 1 نفلی رکعت نہ پڑی ہو، کوئی تسبیح نہ پڑی ہو، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے مہینہ گزار لیا تو واقعی ہم مبارکباد کے مستحق ہیں. اسی ایکسرسائز کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے. آگے شوال کے 6 روزے رکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر ہر مہینے کے 3 نفلی روزے رکھ لیجئے. انشاءاللہ تعالی اس سیلف کنٹرول میں اضافہ ہی ہوگا. بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور اپنے احتساب کیا؟ سیلف ایویلیویشن، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، جس کے بھی ہم نے بات کی کہ گناہ تو نہیں ہو رہا، محتاط رہنا. تو جس نے ایمان اور اپنے احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح الفاظ آتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو روزے میں تو حال ہمارا یہ ہے کہ ہم حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. تو اتنا سیلف کنٹرول ہے، بعض دفعہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں اپنے آپ کو، ہم اپنی قدر نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنے اسٹرانگ ہیں، کتنے مضبوط ہیں، ہم کتنی ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کر سکتے ہیں، ترغیبات پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں. ہم حلال کو چھوڑ دیتے ہیں کئی گھنٹوں کے لیے اور کئی دن کے لیے. تو جو حلال کو چھوڑ سکتا ہے وہ حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے. ایک اور طویل حدیث ہے، اس میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا. جب یہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا آمین، ایسا ہی ہو. جب رمضان شروع ہوتے ہیں تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. ہم کہیں اچھا شیطان زنجیروں میں بند ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں، شیطان بند ہیں تو پھر گناہ کیسے ہو رہے ہیں؟ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کا اپنا بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے. اب کیا ہوا، کچھ عرصے کے لیے کسی اور کا بچہ آپ کے گھر رہنے آیا، بہت شریف، بہت شرارتیں کرنے والا. اس کے ساتھ آپ کا بچہ رہا، کچھ وقت اس کے ساتھ گزارا. جب وہ شریر بچہ، شرارتیں کرنے والا بچہ اپنے گھر چلا بھی جائے گا، اس کا اثر آپ کو اپنے بچے پر محسوس ہوتا رہے گا. آپ کہیں گی دیکھا اتنی بری کمپنی کی وجہ سے اس کے اندر وہی سارے اثرات آ گئے ہیں. تو جب شیطان بند ہوتے ہیں تو گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ نفس جو اتنا زیادہ شیطان کی کمپنی میں رہا ہوتا ہے، وہ خود ایک چھوٹا سا شیطان بن جاتا ہے، وہی بری بری حرکتیں کرنے لگتا ہے جو کہ شیطان کی موجودگی میں کیا کرتا ہے. تو اس کو بھی ٹھیک ہوتے ہوتے ذرا سا وقت لگتا ہے. رمضان کی آمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چاند دیکھتے تھے، خالی یہ تو خطبہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہم گزریں گے، لیکن چاند جب نظر آ جائے اور کوئی بھی چاند کسی بھی مہینے کا، تو چاند دیکھ کر، ہلال پہلی تاریخ کا چاند، اس کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ. یا الہی ہم پر یہ چاند برکت اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے. حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا. اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا نفل عبادت مقرر کیا ہے. جو شخص اس مہینے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اجر ملے گا، اور اس مہینے میں جو فرض ادا کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے. یہ ہے برکت، اسی لیے ہم کہتے ہیں رمضان المبارک. پھر آپ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے
اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزدار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزدار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزدار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان حاصل نہیں ہوتا، تو کیا غرباء اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزدار کا روزہ افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزدار کو پورا کھانا کھلائے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں کمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ اتنا فضیلت والا مہینہ، اب اس کی ہم تیاری کیسے کریں؟ رمضان کی تیاری شعبان ہی سے کر لینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ جسم کو عادت ہو جائے، تو جو بھی ہم میں سے رکھ سکیں شعبان میں بھی چند روزے رکھ لیں، اس کی ذرا پریکٹس ہو جاتی ہے پھر رمضان کی، اور وہ ایک خوف سا جو آ رہا ہوتا ہے بھوک پیاس کا، وہ خوف انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو بھی شاپنگ کرنی ہے، جو خریداری کرنی ہے وہ شعبان ہی میں کر لیں۔ ہم سبھی کو پتا ہے کہ پہلی شوال کو عید آنی ہے، یہ اچانک تو نہیں پتا چلتا 20 رمضان کو کہ اچھا پہلی شوال کو عید ہے، ہم کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے، شعبان کے مہینے میں بھی ہمیں پتا ہے کہ پہلی شوال کو عید ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم گھبرا گھبرا کر رمضانوں میں اور روزے کی حالت میں بازاروں کا رخ کریں، بہتر ہے کہ شعبان میں اس کی تیاری کر لی جائے۔ عید کے لیے جو کپڑے سلوانے ہیں، جو آپ زکوٰۃ خیرات کے طور پہ چیزیں دیتی ہیں، سب پہلے خرید لیجئے۔ آپ کو سہولت بھی بہت ہوگی، نہ درزیوں کے پاس رش ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صاف جواب دے دیں کہ ہم نہیں اب کپڑے سیتے آپ کے، اور عید کا جوڑا آپ کا بغیر سلا رہ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ فرصت ان کے پاس ہوتی ہے، آپ پہلے سلوا لیجئے، نہ بازاروں میں رش ہوگا، نہ دام چڑھے ہوئے ہوں گے، چوڑی مہندی جوتا کپڑا سب ملتا ہے، شعبان میں بھی ملتا ہے، سب لے کے رکھ لیجئے، بہت سہولت ہوگی، بہت وقت بچے گا۔ رمضانوں میں تو رش کا وہ حال ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے کام میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور یہ وقت بڑا ہی قیمتی ہے، رمضان بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ یہ بھی مضمون ہمیں ملتا ہے کہ کسی شخص نے اگر ایک رمضان کا روزہ جان بوجھ کے بلا عذر چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے تو اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ ہم کو اس میں سے اپنی جنت کے لیے سمیٹ لینا ہے۔ اور ویسے بھی رمضان کوئی عید کی تیاری کا مہینہ نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو راتوں کا جاگنا اور دن کا روزہ رکھنا، یہ 2 عبادتیں ہیں جو کہ خاص رمضان کی ہیں۔ قیام اللیل کے سلسلے میں خواتین بھی اس میں حصہ لے سکتی ہیں، تراویح جا کر مسجد میں پڑھ سکتی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر حضور اکرم نے 24 شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب آدھی رات گزرنے کے بعد نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں ہم اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی باجماعت نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔
اور اسی کے آخری عشرے میں شب قدریں ہوتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور لیلۃ القدر آخری عشرے میں پائی جاتی ہے۔ کوشش کر کے انسان کو طاق راتوں میں سب میں جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ساری راتوں میں پوری رات نہ جاگ سکیں، 21، 23، 25، 27، 29، تو تمام راتوں میں تھوڑا تھوڑا جاگ لیں تاکہ سبھی کے اجر کو انسان پا سکے۔ ابن ماجہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایسی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر ضروری نہیں کہ 27ویں شب ہی ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے آخری عشرے کی۔ تو راتوں کا جاگنا اور دن کا روزہ رکھنا یہ 2 عبادتیں ہیں جو کہ خاص رمضان کی ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے اور اس کی مدت 10 یوم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ اسی طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، مگر سال وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 یوم کا اعتکاف فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ یعنی 21 سے 30 رمضان المبارک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو عورت کے لیے مسجد میں بھی اعتکاف کرنے کی رخصت ہے۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ پوری کروں یا نہ کروں اپنی نظر۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز فحش گوئی نہ کرے، بےہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اسے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزدار کو صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزدار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزدار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، للصائمی فرحتان، روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔
جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولن جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسرا جب اپنے رب سے ملے گا، روزے کے بدلے اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کی قبولیت کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب انسان اس وقت دعائیں مانگے۔ آپ کچن میں ہیں، کام کر رہی ہیں، افطار بنا رہی ہیں، تو بھی آپ دعائیں وہاں بھی مانگ سکتی ہیں، اللہ ہر جگہ سنتا ہے۔ روزہ افطار کی دعا ہے، روزہ جب افطار کرے انسان، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا الہی میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا۔ روزہ افطار کر ایک اور بھی دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر پکا ہو گیا۔ آپ دیکھیں وہ روزہ کھول کے ایک پانی کا گلاس کتنا مزے کا لگتا ہے انسان کو، جس کی ہمیں عام زندگی میں قدر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہی فرمایا ہے نا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان نعمتوں کا شعور کے ساتھ احساس رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے۔ تو باب و ریان کے بارے میں فرمایا کہ اس سے قیامت کے دن روزدار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اب رمضان کا مہینہ گزرا، عید کا دن آ گیا۔ اس میں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے۔ اس کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کیا جائے، ورنہ وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ اکثر یہ بھی ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کس کو دیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزدار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، جو تقریباً 3.25 سے یا 2.5 کلو گرام بنتی ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، روزدار، غیر روزدار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ صدقہ فطر غلے کی شکل میں دینا افضل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 صاع غلہ یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو یا 1 صاع منقع یا 1 صاع پنیر دیا کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس نصاب کو ہم کنورٹ کریں اور 2.5 کلو گرام جیسے کہ 1 صاع بنتا ہے تو 2.5 کلو گرام گیہوں تو بہت کم قیمت کا ہوگا اور 2.5 کلو گرام پنیر زیادہ قیمت کا ہوگا۔ تو پھر بات یہ ہے کہ انسان اپنا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لے، جو اس کا معیار زندگی ہے اس کے حساب سے پھر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔
کیا پہلے سے لوگوں کو لا کر یہ چیزیں دے دیں کہ وہ اپنے گھر لے جائیں اور عید کے دن کی وہ تیاری کر سکیں؟ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو دیتے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب عید الفطر کی نماز کے بارے میں چند باتیں ہم کر لیتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہ جاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں طاق یعنی آڈ نمبرز میں کھایا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور عیدگاہ مسجد تو ہوتی نہیں تھی، کھلا میدان ہوتا تھا، تو کھلے میدان میں تو پھر خواتین جا سکتی ہیں، چاہے وہ پاکی کی حالت میں ہو یا ناپاکی کی حالت میں۔ عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں پڑھنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے، یہاں تک کہ امام خطبے کے لیے ممبر پر جب بیٹھ جاتا تو تکبیریں کہنی چھوڑ دیتے۔ اس کو امام شافعی نے روایت کیا ہے۔ مسنون تکبیر کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کے کیسٹس بھی ملتے ہیں۔ عید کی صبح اگر آپ اس کو اپنے گھر میں لگا دیں تو آپ دیکھیں گی کہ کس قدر رونق اور برکت آپ کو محسوس ہوگی۔ اب یہ اتنا مبارک مہینہ، جتنی عبادت ہو سکے دعاؤں پر توجہ رکھیے، عبادت پہ توجہ رکھیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ شب قدروں کی دعا ہے، رمضان میں بھی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے، ذکر کیا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اس مہینے میں ملنا جلنا کم رکھنا ہی بہتر ہے۔ آنے جانے سے تھکن بھی ہوتی ہے اور انسان کے اندر پھر رات کی عبادت کی ہمت نہیں بچتی، تو بہتر ہے کہ انسان سوشلائزنگ کم سے کم کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ مخلوق سے ہٹا کر خالق کے اوپر رکھے، اپنی نمازوں کو سجائے، اپنے ذکر کو، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ یہ مبارک مہینہ اس طرح گزر گیا تو پہلی شوال کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حاصل کیا، روح کا علاج ہو گیا، کیا تقوی کی دولت مل گئی۔ سب سے پہلی نشانی تو اس کی یہ ہوگی کہ عید کے دن، عید کی صبح کی فجر قضا نہیں ہوگی، فجر وقت پر پڑھی جائے گی، اور عید کے دن بھی اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ پتہ چل جائے گا کہ پہلی رمضان کو جس حال میں داخل ہوئے تھے اس سے بہت بہتر حالت میں پہلی شوال کا دن ہم نے دیکھا ہے۔ ہم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو کر اب پہلی شوال کا دن دیکھ رہے ہیں، تو واقعی عید ہے پھر تو۔ اب یہ جو کیفیت ہے، جو آپ دیکھیے حالت ہے روزے کی، یہ سارے 11 مہینے تو نہیں رہ سکتی، تو باقی 11 مہینوں پر لیکن روزے کا اثر تو رہنا چاہیے۔ حالت صوم تو ہر وقت انسان برقرار نہیں رکھتا، لیکن کیفیت صوم مطلوب ہے۔ اس کیفیت کو برقرار رکھیں کہ اللہ کی خاطر جب ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کی خاطر ہم باقی 11 مہینوں میں حرام تو ضرور چھوڑیں گے۔ کسی کا قول ہے کہ الدنیا یوم، دنیا ایک دن کی ہے، وَلَنَا فِيهِ صَوْمٌ، اور اس میں ہمارا روزہ ہے۔ دنیا کی چند چیزوں کا ہم نے روزہ رکھا ہے، اپنے رب کے پاس جائیں گے، افطار کریں گے، اور کیا ہوگا؟
قیامت کے دن متقی بندوں کے ساتھ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پاکیزہ مشروب پلائے گا، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان سے کہہ دیا جائے گا آج تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی چاہتے ہیں، اور وہ سب کچھ موجود ہے جو تم طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے مبارک رمضان میں ہم کو قرآن سے بہت فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ خاص قرآن کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھ سکیں، جتنا زیادہ آپ قرآن سن سکیں، آپ ضرور اس کا اہتمام کیجیے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر ایک قرآن تو ختم کرتے ہی ہیں، تراویحوں میں بھی ہم ایک قرآن پورا سن لیتے ہیں۔ بہت اچھا ہو کہیں آپ کو موقع مل جائے، کسی جگہ آپ جا سکیں اور وہاں جا کے اگر آپ قرآن کا ترجمہ سن سکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ اس سے انسان کے دل پر بڑا ہی اثر ہوتا ہے۔ ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی تو ہم عربی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی جگہ جانا جہاں پہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں سب کے ساتھ بیٹھنا اور قرآن کا ترجمہ سننا، یہ انسان کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں موقع ملے، کہیں ایسا انتظام ہو تو آپ ضرور ہی کوشش کریں کہ کچھ ٹائم نکال کر اور آپ قرآن کا ترجمہ ضرور ہی سنیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو اس رمضان میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلوا لیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجات دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہمارا قرآن کا سننا پڑھنا سب اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔